السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے پہلے باب الایمان سے حدیث نمبر 121۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہیں نازل فرمائیں، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقے میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھہرا رہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالی نے مقدر کر دیا ہے، پھر تقدیری طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ رواہ بخاری۔ فائدہ: طاعون ایک وبائی بیماری ہے جس میں ران یا بغل یا گردن میں ایک پھوڑا نکلتا ہے، اس میں سخت سوجش ہوتی ہے۔ اکثر آدمی اس بیماری میں دوسرے یا تیسرے روز مر جاتے ہیں۔ طاعون ہر وبائی بیماری کو بھی کہا جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ طاعون کے علاقے سے نہ بھاگا جائے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر ٹھہرنے کو کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 122۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ رواہ مصابیح السنہ۔ حدیث نمبر 123۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 124۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: انسان کا یوں کہنا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، اس وقت منع ہے جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 125۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز مر نہیں سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رزق حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر تم کو رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو وہ صرف ان کی فرما برداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ رواہ شرح السنہ۔ حدیث نمبر 126۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا، اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مناسب تدبیر نہ کرنے پر ملامت کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں سمجھداری سے کام لیا کرو، پھر اس کے بعد بھی اگر حالات ناموافق ہو جائیں تو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھو اور اس سے اپنی دلی تسلی کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنائیں گے۔ رواہ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 127۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ فائدہ: بوڑھا اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 128۔ حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال تمہارے پاس ہے اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دو پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ بھی کر لو گے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 129۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی اور رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ۔ ترجمہ: اے مسلمان بستی والو، السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گئی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ رواہ مسلم۔
حدیث نمبر 130۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ رواہ مسلم۔